الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم علم میراث کا دوسرا پارٹ ہے، یعنی حساب اور تطبیق، اسی بحث میں ہیں ہم، اور اس سلسلے کا دوسرا موضوع ہے اول۔ علم میراث میں اول ایک باب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصحاب فرائض کے حصے مخرج سے بڑھ جائیں تو مخرج کے بڑھا لینے کو اول کہتے ہیں، اور اول کا لغوی معنی اضافہ اور بڑھوتری اور اسی طرح ظلم و زیادتی، خیانت وغیرہ کے آتے ہیں۔ اول کیا ہے؟ دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا تھا جس میں ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک عورت کا، تو شوہر زندہ تھا اور دو بہنیں تھیں، دو بہنیں باپ شریک بہنیں تھیں یا سگی بہنیں تھیں، واللہ عالم۔ تو ایسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ شوہر کو چونکہ اولاد نہیں ہے تو نصف ملتا ہے اور دو بہنوں کو ثلثان ملتا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا مخارج کے باب میں کہ اگر پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے ثلثان سے مل جائے تو مخرج 6 ہوگا، تو 6 میں سے شوہر کو نصف 3 مل جاتا ہے اور 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے۔ دیکھیے، 4 اور 3 7 ہو گئے، مخرج ہیں ہی 6۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھیے، اس مسئلے میں پریشانی یہ ہے کہ اگر میں شوہر کو دے دوں تو دو بہنیں محروم ہو جائیں گی، اور اگر دو بہنوں کو دوں صرف تو شوہر محروم ہو جائے گا، دونوں کو اگر ملا کر دوں تو اتنے حصے ہمارے پاس نہیں ہیں، صرف 6 ہی حصے ہیں، تو کیسا کیا جائے گا؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا کہ مخرج کو بڑھا لیا جائے گا، یعنی 6 کے بجائے ہم اس کو 7 کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں 7 یعنی مکمل ترکے کے ہم 7 حصے کریں گے، 3 حصہ شوہر کو چلا جائے گا اور 4 حصے دو بہنوں کو چلے جائیں گے۔ اب اس کی مثال میں نے کتاب میں ایک واضح کی تھی کہ جسے ایک کیک ہے۔ اب کیک کے اگر ہم 4 حصے کریں تو 25% 4 حصے ہو جائیں گے۔ اگر 4 حصے کے بجائے اگر ہم 6 حصے کرنے لگے تو 25% تو نہیں ملے گا، سب کو حصے کم ہو جائیں گے، اور 4 حصے جو ہم کرنے جا رہے تھے اس کو 6 حصوں میں بانٹیں گے تو ہر حصہ چھوٹا ہو جائے گا اور سب کو مل جائیں گے۔ تو ترکہ تو ہے ہی اتنا، اور سب اصحاب فرائض ہیں، ان کو دینا ضروری ہے، کسی کو ہم محروم نہیں کر سکتے، کسی کا حصہ ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ نے جو قرآن کریم میں ہر ایک کا جو حصہ بیان کر دیا وہ دینا ضروری ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہ کیک کو جو 4 حصوں میں بٹنے والے تھے ہم نے 6 حصے کر کے ہر ایک کا حصہ کچھ کم کر دیا اور سب کو ہم نے دیا، تو اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ سارے وارثین کو ہم حصہ دیں، کسی کا حصہ کسی کو محروم نہ کریں۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو زیادہ ہو جائیں تو ان کے حصے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی مثال میں نے کتاب میں بھی دی ہے، واضح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اول کے بھی کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے مخارج جو اس سے پہلے پڑھے تھے، مخارج کل 7 ہیں۔ 2 یہ نصف کا مخرج ہے، 3 ثلث اور یہ نصف کا مخرج ہے، 3 جو ہے ثلث اور ثلثان کا مخرج ہے، اور 4 یہ ربع کا مخرج ہے، 5 تو نہیں آتا ہے، 6 یہ سدس کا مخرج ہے، اور اسی طرح جو ہے ضابطہ نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کی کل یا بعض سے ملے تو مخرج 6 ہوگا، تو یہ تیسرے ضابطے کا بھی مخرج ہے۔ اس کے بعد 7 مخرج نہیں 8 ہے، 8 یہ سمن کا مخرج ہے، 9 10 11 12 یہ جو ہے چوتھے ضابطے کا مخرج ہے، ضابطہ نمبر 4
کہ پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 ہوگا، اور ایک ہے مخرج 24۔ یہ جو ہے ضابطہ 5 کا ہے کہ پہلی قسم کا ثمن دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 24 ہوگا۔ تو ان میں سے اول کن کن مخارج میں آتا ہے؟ اس میں اول نہیں آتا ہے، اور اس میں بھی اول نہیں آتا ہے، اس میں بھی اول نہیں آتا ہے۔ سدس جیسے کہ ہم نے مثال واضح کی تھی آپ کے سامنے، اس کا اول آتا ہے۔ اس کا اول کہاں تک آتا ہے؟ 7 آتا ہے، 8 آتا ہے، 9 آتا ہے اور 10۔ ہر ایک کی مثال میں آپ کے سامنے دوں گا۔ پھر 8 اس کا اول نہیں آتا ہے، 12 اس کا اول آتا ہے، ایک تو 13 آتا ہے، پھر 15 آتا ہے، پھر 17 آتا ہے، اور 24 اس کا اول صرف 27 ہوتا ہے۔ تو یہ اول جن مخارج میں آنے جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کیا ہوں۔ تو مثال جو آپ کے پاس کتاب موجود ہے اس میں بھی آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مخرج 6 کا اول اور اس کی مثالیں ذکر کروں گا۔ تو 6 کا اول جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ہی مثال دی تھی کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، شوہر ہے اور 2 بہنیں ہیں، تو شوہر کو نصف ملتا ہے اور ان کو ثلثان ملتا ہے۔ تو پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے ثلثان سے مل جائے تو مخرج 6 ہوگا۔ یا اگر ہم نے مخرج معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ سیکھا تھا کہ یہ تو 1/2 ہوا، یہ 2/3 ہوا، تو نسب نما 3 اور 2 ہے، 3 اور 2 کا ایل سی ایم کیا نکالیں گے؟ ایل سی ایم نکالیں گے تو 3 2 6 ہو گیا، تو 6 مخرج ہوا۔ تو 6 کا نصف 3 ہوتا ہے اور 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے، تو 4 اور 3 7 ہو گئے۔ تو 6 کا اول 7 ہوتا ہے، اور 6 کا اول 8 بھی ہوتا ہے۔ جیسے کسی عورت کا انتقال ہوا، شوہر زندہ ہے اور 2 بہنیں ہیں اور ماں ہے، تو شوہر کو یہاں نصف ملے گا اور 2 بہنوں کو ثلثان اور ماں کو سدس ملتا ہے۔ تو پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے کل یا بعض سے مل جائے تو مخرج پہلی قسم کا یہاں پہلی قسم کا نصف، تو مخرج 6 ہو گیا۔ تو 6 کا نصف 3، ثلثان 4 اور سدس 1، تو 1 اور 4 5، 5 اور 3 8 ہو گئے۔ تو 6 کا اول 8 بھی آتا ہے۔ اسی طرح 6 کا اول 9 بھی آتا ہے۔ اس کی مثال کتاب میں واضح ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہوا، شوہر زندہ ہے اور 2 بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں، تو شوہر کو نصف ملتا ہے اور 2 بہنوں کو ثلثان ملتا ہے اور 2 ماں شریک بہنوں کو ثلث ملتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ پہلی قسم کا نصف دوسری قسم میں کل یا بعض سے ملے تو مخرج 6، 6 کا نصف 3، ثلثان 4 اور ثلث 2، 2 اور 4 6، 6 اور 3 9 ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 6 کا اول 9 بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح 6 کا اول 10 تک بھی جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا، شوہر زندہ ہے اور 5 بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور ماں بھی زندہ ہے، تو شوہر کو نصف ملتا ہے اور 5 بہنوں کو ثلثان ملتا ہے اور 2 ماں شریک بہنوں کو ثلث اور ماں کو سدس۔ تو مخرج جو ہے 6 ہوگا، کیونکہ پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے کل سے ملا ہے۔ تو 6 کا نصف 3، ثلثان 4، سدس 2، ثلث 2 اور سدس 1، 1 اور 3 2، 3 3 اور 4 7، 7 اور 3 10۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو گیا کہ مخرج 6 کا اول
7, 8, 9 اور 10 ہوتا ہے۔ اسی طرح مخرج 12 کا اول جیسے کہ میں نے بتایا کہ 13، 15 اور 17 آتا ہے۔ تو 13 کی مثال مخرج 12 کا اول، تو کسی مرد کا انتقال ہوا تو بیوی زندہ ہے اور 2 بہنیں ہیں اور ماں ہے۔ بیوی کو ایسی صورت میں ربع ملتا ہے، ماں کو ثلثان اور ان کو سدس۔ تو پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 کا ربع 3، ثلثان 8 اور سدس 2 اور 8 10 اور 3 13۔ اسی طرح مخرج 12 کا اول 15 بھی آتا ہے، 14 تو نہیں آتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، شوہر زندہ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہے، تو شوہر کو ربع ملتا ہے کیونکہ بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے اور ماں کو سدس اور باپ کو سدس اور عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی ملتا ہے۔ لیکن یہاں اول جہاں ہوتا ہے وہاں عصبہ تو بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ربع پہلے قسم کا دوسرے قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 کا ربع 3، ثلثان 8، سدس 2، سدس 2، 2 2 4، 4 8 12 اور 3 15 ہو گئے۔ اسی طرح 12 کا اول 17 بھی آتا ہے۔ یہ آخری حد ہے جس میں 12 کا اول ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور 2 باپ شریک بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور دادی ہے یا ماں ہے سمجھیے، تو بیوی کو ایسی صورت میں ربع ملتا ہے اور 2 باپ شریک بہنوں کو ثلثان، 2 ماں شریک بہنوں کو ثلث اور ان کو سدس۔ تو پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل سے ملا ہے تو مخرج 12 کا ربع 3، ثلثان 8، ثلث 4 اور سدس 2، 2 4 6 اور 8 14 اور 14 اور 3 17۔ تو یہ آخری حد ہے مخرج 12 کی کہ اس کا اول 17 آتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو یہ مخرج ہے 24 کا اول تو صرف 27 ہی آتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ زندہ ہیں۔ تو بیوی کو ثمن 1/8 ملتا ہے، 2 بیٹیوں کو ثلثان 2/3 ملتا ہے، ماں کو 1/6 اور باپ کو بھی 1/6۔ تو پہلی قسم کا ثمن دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 24۔ یہ مخرج 24 کا اول ہے۔ تو 24 کا ثمن 3 ہوتا ہے اور 12 کا ثلثان جب 16 رہا، 12 کا ثلثان جب 8 رہا تو 24 کا ثلثان 16 ہوتا ہے اور 12 کا سدس 4 اور یہ بھی 4 4 8 ہو گئے، 8 اور 16 24 ہو گئے، 24 اور 3 27۔ تو یہ اول ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ تو علماء نے اس کو ثابت کیا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے۔ تو امید کہ آپ نے ان مثالوں کے ذریعے اول سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔